یہ تو میں تمہیں اعزاز بخش رہا ہوں کہ تم میرا ذکر کرو، کہ اگر ہم تیرا ذکر کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ میں تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گا۔ اور یوں لگتا ہے کہ حضور غوث اعظم کو صدیاں نہیں گزری، بس کل کی بات ہے۔ فقیر کی فیلنگ یہ ہے کہ بات تو کل کی بھی نہیں، بات تو حال ہی کی ہے، وہ تو ہمارے حال ہی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے، اور کیوں نہ جانا پہچانا جائے کہ اللہ کلام مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرما چکا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ ہمارا ذکر کرنا، اکثر فقیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ ہمارا ذکر کرنا، ہم کتنا بھی اللہ کا ذکر کر لینا وہ لمیٹڈ ہوگا، وہ ہماری سانسوں کے ڈور کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو جب تک ہماری سانس ہے اللہ کا ذکر ہے، تو ہم جتنا بھی ذکر کریں سانسوں کی ڈور سے آزاد بھی ہو جائے نا، پھر بھی وہ لمیٹڈ رہے گا۔ اور اس کے اگینسٹ جب پاک پروردگار عالم اپنے کسی بندے کا ذکر کرنے پہ آئے تو وہ انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ ہم ذکر کریں اپنی اوقات کے مطابق تو وہ قبول فرماتا ہے، ہم ذکر کریں اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق تو وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہماری اوقات سے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کوئی مہینہ کسی بزرگ کے نام کے ساتھ منسوب، کوئی مہینہ کسی بزرگ کے نام کے ساتھ منسوب، مختلف 12 مہینے کے 12 مہینے اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ناموں سے منسوب ہیں۔ سالہ سال کیا ہے؟ اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا چرچا اس انداز میں جاری کیا کہ سال کے 12 مہینے ہی ان کا ذکر اذکار چلتا رہتا ہے۔ اور کیسے چلتا ہے دیکھیں، ہم میدانوں میں، گلی کوچوں میں، اپنے گھروں پہ ان کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں نا، محفلوں کا انعقاد کر کے کرتے ہیں۔ اپنے گھروں پہ، گلی کوچوں میں، میدانوں میں، بازاروں میں، وہاں ذکر کرنا یہ اور ہے۔ پاک پروردگار عالم کے گھر میں اور ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ممبر پر اللہ اپنے محبوب اپنے گھر میں اور اپنے محبوب کے ممبر سے ان کے ذکر کو بلند کرواتا ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غور کیا آپ نے؟ تم تو تم ہو نا، تم میرا ذکر کرو، تم جیسے بھی کرو گے، جس کا جو حسب حال ہوگا وہ ہوگا، لیکن چلو اپنے حسب حال ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، جیسا بھی کرو تو صحیح نا۔ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو، اور جب تم میرا ذکر کرو گے اپنے حال کے مطابق ہی صحیح، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں نسبت کی اپنی طرف، میں کون؟ وہ جو رب العالمین، میں تو رب العالمین ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس بات کو ذرا زور دے کر بولنے اور اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ہم پڑھ جاتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، ہاں ہوگی، ختم بات ہوگی۔ لیکن تھوڑا رکیں، تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا سمجھیں، غور و فکر کر کے پھر دوبارہ پڑھیں۔ تم میرا ذکر کرو، تم ہو کیا؟ تم نہ بھی کرو میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو کہ تم میرا ذکر نہیں کرو، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ تو میں تمہیں اعزاز بخش رہا ہوں کہ تم میرا ذکر کرو۔ تم کوئی شے نہیں ہو، تم کچھ نہیں تھے، میں تمہیں وجود میں لے کر آیا ہوں۔ تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اب میں تم سے مخاطب ہوں کہ تم میرا ذکر کرو۔ یہ تو میں اپنے ذکر کا تمہیں شرف عطا کر رہا ہوں کہ تم کرو نا میرا ذکر، تم میرا ذکر کرو،
میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان بدلنا چاہتا ہے، فطرت انسانی ہے، اچھا یا برا وہ بدلے گا، طالب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کے تحت غالباً کہ انسان اس طرف رغبت کرے کہ اگر وہ میرے ذکر کرے گا تو اسے ملے گا کیا، کہ ذہن میں سوال آئے گا نا کہ اگر ہم تیرا ذکر کریں تو ہمیں ملے گا کیا، وہ تمہاری سوچ سے زیادہ دوں گا، وہ جو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے دامنوں میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں جتنی میں تمہیں عطا کروں گا، تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میرا ذکر کرنا کیا ہوا کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ یہ باتیں فقیر اکثر ریوائنڈ کرتا رہتا ہے آپ کے سامنے۔ ریوائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ تازہ دم رہے، ہم بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے کم دنیا سے زیادہ ہے، تو ہم دین کا معاملہ کم ہونے کی وجہ سے، تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ریپیٹ کرانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اس فقیر کو بھی یاد رہے اور دوسرے پھر آپ کی بھی یاد تازہ ہو جائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال۔ یہاں دادے کا نام، پردادے کا نام یاد نہیں ہے کسی کو؟ پردادوں کا پوچھو نا، بتا تیرے باپ کے باپ کا کیا نام تھا؟ نہیں پتا؟ یہ تمہارا خاندان کا تھا؟ وہ ایک ٹائم تھا جب لوگ شجرے سنبھال کے رکھا کرتے تھے، ایک وقت تھا جب لوگ شجرے سنبھال کے زبانی یاد رکھتے تھے۔ یہ عرب والوں کا کلچر تھا کہ اپنے شجروں کو زبانی یاد، اپنے بچوں کو زبانی یاد کرواتے تھے، ان کی پہچان ہوتی تھی۔ وہ دور چلا گیا، وہ دور ایسا گیا کہ وہاں صدیوں پر محیط شجرے یاد تھے، اب تو 1 2 سال 4 سال 50 سال کے شجرے کسی کو یاد نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہے، کہ پردادا کا نام جسے خون کا رشتہ تھا اس کا نام یاد نہیں، تو حضور غوث اعظم کا نام یاد کیسے؟ جیسے صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ یاد اس لیے ہے کہ وہ یاد کروا رہا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ میں چرچا کر دوں گا، جو تیرے خاندان والے نہیں ہوں گے، ان کا تیرے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، تو نے ہمیں بے لوث ہو کے پکارا ہے، ہم بھی تیرا چرچا ہر دل میں، جو تجھے جانے نہ جانے، تیرا محب ہو یا نہ ہو، ہر ایک کی زبان پہ تیرا ذکر جاری کر دیں گے۔ ہم ایسا چرچا کرنے والے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات آج کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ حضور غوث اعظم کو صدیاں نہیں گزری، بس کل کی بات ہے۔ بلکہ اگر اس فقیر سے پوچھے نا، اس فقیر سے اپنے ایمان اور روحانی رشتے کا جو تعلق ہے، یہ تو اپنے اپنے تعلق کی بات ہے نا، کس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ تو جس کا رشتہ جتنا زیادہ تر زیادہ مضبوط ہوگا، اس کی فیلنگ بھی ویسی ہوگی۔ تو اس فقیر کی فیلنگ یہ ہے کہ بات تو کل کی بھی نہیں، بات تو کل گزر گئی، گزرنے والی کل، بات گزرنے والی کل کی بھی نہیں، بات تو حال ہی کی ہے، وہ تو ہمارے حال ہی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی تعلیمات ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ یہ ہے ان کا موجود ہونا، کہ ہم ان کی تعلیمات کو بھولے نہیں ہیں۔ جبھی تو 11ویں مناتے ہیں نا، ان کو یاد رکھا ہوا ہے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ ان کے جو ہم پہ احسانات ہیں، ان کے احسانات کے پیش نظر ہم نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ہمیں یاد رکھایا ہوا ہے۔